السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو میرے تمام پیارے دینی بھائیوں اور تمام میری پیاری دینی بہنوں اور میرے تمام دوستوں، آج آپ سب کو میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ اللہ کا ولی ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، ہم اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، الحمدللہ، لیکن ہم کیسے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے ولی آخر کیسے بن سکتے ہیں؟ میں اگر چاہوں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو میں اللہ کا ولی آخر کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آئیے، اللہ کا ولی وہ کون ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے؟ آئیے، اس کی جو حدیث ہے یہ ہے حدیث قدسی، یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ڈائریکٹ، الحمدللہ۔ اور یہ حدیث قدسی آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 6502، یعنی کہ 6502۔ اب اس میں اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں، اس میں الحمدللہ ساری باتیں ایک دم کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور اللہ کے ولی کی جو سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے دنیا میں تو بہت اپنے دوست یار بنائے، لیکن اب واقعی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اگر ہمیں واقعی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو عقیدہ توحید پہ ہونا چاہیے،
جتنی جو عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے فرض، اس کو کرنا ہے، یعنی کہ 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ الحمدللہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایکسٹرا میں جو عبادتیں ہیں نفل، یعنی کہ نفل جو نمازیں ہو گئی، نفل جو روزے ہو گئے، نفل جو صدقات ہو گئے، خیرات ہو گئے، نفل جو عمرہ ہو گیا، تو یہ جو نوافل ہے اس کو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو کان ہے وہ کان بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی جو باڈی ہے، جسم ہے، شریر ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں 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 نہیں، ایسا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی جو یہ ہے کہ ہم جو سنیں گے، اچھی اچھی چیزیں سنیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو کان ہے بن جاتا ہے، مطلب ہم وہی سنیں گے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، یعنی کہ وہاں تک دیکھیں گے جہاں تک سکون ہو، شانتی ہو، جو اچھا راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو، ہم کوئی گناہ کا راستہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہاتھوں میں برکت آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے نیک کام لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو پاؤں ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جس راہ پہ چلیں گے اس راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو ایک دم ہٹا دیتا ہے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، کیونکہ آج کے معاشرے میں جہاں پہ اتنی شرک ہے، بدعت ہے، وہاں پہ عقید توحید کے ماننے والے اکا دکا لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس دور میں لوگ جمعے کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہوں، عید بقرعید کی نماز میں وہ سیدھے اپنے سر پہ ٹوپی لگا کے سامنے دکھتے ہوں، ان سے کیا 5 ٹائم کی فرض نمازیں اور کیا باقی کہ بھیا وہ جو نفل نمازیں، ان سے ہم کون سی امید رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بھیا رمضان میں اپنے بزنس کے چکر میں، اپنے جم کے چکر میں، اپنے اگزام کے چکر میں، اپنی صحت کے چکر میں اگر وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں فرض، تو ان سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ عام طور پہ جو ایام 20 کے روزے ہیں اس کو رکھیں گے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی سوموار کا جو روزہ اس کو رکھتے تھے، کون رکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، محرم کے روزے اور باقی جتنے بھی روزے ہیں نوافل، ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کے دور میں، اللہ معاف کرے۔ زکوٰۃ میں تو چوری چماری ہوتی ہے، ارے یار چھوڑو، ابھی ہمارے پر زکوٰۃ کا واجب ہے، ہم نے اپنا مال تو اپنی بیوی کو دے دیا، اب بیوی پہ واجب ہے زکوٰۃ، اگلے سال ہوگی، اگلے سال بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ہم نے اس کا مال لے لیا، لو بھیا اب تو ہماری بیوی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہ دینا پڑے اس لیے مال آپس میں کبھی وہ اس کو دے دیتا ہے، کبھی وہ اس کو دے دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بھیا کوئی نفلی صدقہ کرے۔ اور رہی بات حج اور عمرے کی، تو بھائی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، سب ہے، وہ سوچتے ہیں اتنی دور کیوں جائیں حج کرنے، اور حج کرنے ابھی کہاں جائیں گے، بڑھیا بڑھاپے میں جائیں گے، ورنہ حج کرنے جائیں گے تو واپس آ کے داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر حج کرنے کے بعد ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اور حج کرنے کے بعد پھر ہم کو نماز پڑھنی پڑے گی، بھائی لوگ کہیں گے حاجی صاحب تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، تو حج چلو بھیا آرام سے جب ریٹائر ہو جائیں گے تب کریں گے فنڈ کے پیسے سے، پتہ چلا اس سے پہلے موت آ گئی۔ تو اللہ کا ولی بننا آج کے دور میں آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہے
چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام بتائی ہوئی چیز پہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی بننا ہے تو فرائض، نوافل سب کو ہم کو جی توڑ سے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عقیدہ توحید پہ ہوتے ہوئے، شرک اور بدعت سے بچتے ہوئے، اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے ہمیں زندگی اپنی جینی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ کا ولی بننا آسان بھی ہے، لیکن آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔